بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے سیشن سے ہم باقاعدہ جملہ کی ٹریننگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز میں ہم جملہ کی ٹریننگ کو سیکھیں گے کہ جملہ میں پروفیشنل اور ڈائنامک ویب سائٹ کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ ایک بار پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملہ ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک لنک کو وزٹ کریں گے www.joomla.org۔ یہ جملہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اس پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر دیے گئے پیراگراف کو ریڈ کریں۔ جملہ از ون آف دا ورلڈز موسٹ پاپولر اینڈ اوپن سورس CMS۔ عزیز طلبہ، اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فری سافٹ ویئر ہے جو کہ پوری دنیا کے ڈیولپرز جو ویب اپلیکیشنز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس میں دن رات کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ آ کے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ود ملینز آف ویب سائٹس رننگ آن جملہ that the software is used by individuals, small and medium sized businesses and large organizations۔ جملہ کو نہ صرف انڈیویجول لیول پہ استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ کمپنیز اور مڈ لیول کمپنیز، اسمال لیول کمپنیز اور اس کے علاوہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی اپنی ویب سائٹس جملہ میں ہی ڈیزائن کروا رہی ہیں۔ اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ کے لنک پہ جا کے جملہ 1.5 فل پیکج کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جملہ 1.5 جو ہے انٹرنیٹ سے مل جائے دین آپ نے اسی لنک کو وزٹ کرنا ہے joomla.org۔ اور ایسے اسٹوڈنٹ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے ان کے لیے میں نے یہ جملہ کا فولڈر جو کہ آپ کی ویڈیوز میں ہی موجود ہے، اس جملہ کے فولڈر میں جائیں، آپ کو یہاں پر جملہ 1.5 کا فولڈر نظر آئے گا۔ ناظرین، یہی وہ 1.5 جملہ سورس ہے جو میں آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ چاہیں تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر آپ کو ایٹ لیسٹ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورس جو ہے وہ کس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ میں ہم نے کن کن ٹاپکس کو کور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو وٹ از جملہ، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جملہ ایک اوپن سورس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہی لانچ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن کیے بغیر ہی اس کے کنٹینٹس کو آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو لوگ ویب سائٹ ڈیزائن کرتے تھے اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے کے بعد اگر اس میں چند پیجز کا اضافہ کرنا پڑ جاتا تھا تو پھر وہ باقاعدہ اس پوری ویب سائٹ کو ری اپلوڈ کیا کرتے تھے، جبکہ CMS کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی ہو دو بھی آپ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے اس کے سٹیپس ہیں اور اس میں ون بائی ون ہم ایک ایک چیز کو تسلی کے ساتھ اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو آپ اپنے سسٹم میں ونڈو XP یا ونڈو 7 جو ہے وہ فریش انسٹال کریں، اور فریش کاپی سے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بالکل فاسٹ ہوگی اور اس میں باقاعدہ آپ اینٹی وائرس انسٹال کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سسٹم کے ویب براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے بجائے فائر فاکس موزیلا استعمال کریں یا پھر اوپرا استعمال کریں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا کہ آپ موزیلا فائر فاکس کو ہی استعمال کریں اور آپ لیٹسٹ فلیش پلیئر جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کر لیں۔ آسان لفظوں میں اگر کسی کے کمپیوٹر پہ فیس بک کی ویب سائٹ چل جاتی ہے، فیس بک کی ویب سائٹ میں جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور اس کا سسٹم جملہ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہے۔ تو میں آپ کے لیے یہاں پہ اسٹیپ لکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے ونڈو XP یا پھر ونڈو 7 جو ہے یہ آپ کے سسٹم میں فریش ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس لیٹسٹ جو ہے وہ ویب براؤزر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فائر فاکس موزیلا ہی استعمال کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ویورز اصل میں جملہ کے اندر جو ویب سائٹ ڈیزائن ہوگی وہ ڈائنامک اور 3D سٹائل کی ہوگی۔
اسی وجہ سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ فائرفاکس موزیلا کا استعمال کریں فلیش پلیئر کے ساتھ. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ایپ سرور بھی ہونا چاہیے. اوکے, جوملا کے فولڈر میں ہی آپ کو ایپ سرور ملے گا. ایپ سرور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. عزیز طلبہ, ویب سائٹ کو چلانے کے لیے ایک سرور کی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو google.com yahoo.com وغیرہ کی ویب سائٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں اور آپ ان کو وزٹ کرتے ہیں. ایک ویب سائٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ایک سرور کی ضرورت پڑتی ہے. اب پچھلے سیشن میں جو آپ نے HTML میں ویب سائٹ بنانا سیکھی ہیں, اس میں جو آپ نے ویب پیجز بنانا سیکھے ہیں, اس کو چلانے کے لیے کسی بھی لوکل سرور کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹک ویب پیجز ہیں اور آسانی کے ساتھ نوٹ پیڈ میں بن جاتے ہیں. HTML لینگویج جو ہے وہ ویب براؤزر بہت آسانی کے ساتھ سمجھتا ہے اور آپ کو بغیر کسی سرور اسکرپٹنگ کے اس کو وہ ڈی کوڈ اور ان کوڈ کرنے کی فیسلٹی رکھتا ہے. جبکہ CMS کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جوملا جو کہ ایک PHP بیس سافٹ ویئر ہے, PHP ایک ایسی لینگویج ہے جس کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک سرور کا کام ہے, سرور سائٹ اسکرپٹنگ لینگویج ہے. تو لہٰذا آپ اپنے کمپیوٹر میں سب سے پہلے اس لوکل ہوسٹ کو, لوکل سرور کو انسٹال کریں گے جس کا نام ایپ سرور ہے. یہ بھی آپ گوگل میں جا کے لکھ سکتے ہیں, ایپ سرور 2.5 استعمال کریں گے آپ, اور یہ بھی ایک بالکل فری سافٹ ویئر ہے. آپ اس کو بآسانی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور وہ طلبہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ جوملا کے فولڈر میں ہی آپ کو ایپ سرور دیا گیا ہے. ایپ سرور انسٹال کرنے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے ایپ سرور انسٹال تو نہیں ہے. اس کے لیے آپ فائرفاکس موزیلا کو اوپن کریں گے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر یا پھر جو بھی آپ کا لیٹسٹ ویب براؤزر ہوگا اس کو آپ اوپن کریں گے. اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے ویب براؤزر میں یہ ایڈریس ٹائپ کرنا ہے جی, یا تو آپ لوکل ہوسٹ لکھ کر انٹر کر دیں یا پھر 127.0.0.1. یہ ایک لوپ بیک ایڈریس ہے جو کہ لوکل ہوسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چلے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی لوکل ہوسٹ اور انٹر پریس کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے سسٹم میں کوئی بھی لوکل سروس انسٹال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کی تسلی کرنے کے بعد اب ہم سب سے پہلے جو ہے ایپ سرور کو انسٹال کریں گے. آپ اس کے لیے ایپ سرور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویمپ سرور کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. ویب سائٹ جب لوکل ہوسٹ پہ بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے یا تو ایپ سرور استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ویمپ سرور استعمال کیا جاتا ہے. دونوں کا استعمال تقریباً ایک جیسا ہی ہے اور آپ چاہیں تو ویمپ سرور بھی استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ایپ سرور کو ڈبل کلک کرتے ہیں یا رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیجئے. اس کے بعد آپ کی اسکرین پہ یہ وزرڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ ایپ سرور کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک پیکج مل جائے گا جس کے اندر PHP, MyAdmin, MySQL اور تمام کے تمام کمپوننٹس اس میں پہلے سے ہی دیے گئے ہیں. یہ بالکل ایک اسٹیک کی طرح کام کرتا ہے اور اس کو میں آئی ایگری کرتا ہوں. عزیز طلبہ, آپ نے ایپ سرور کو سی ڈائریکٹری کے اندر جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے, یعنی آپ نے اس کی ڈرائیو جو ہے وہ سی ہی رکھنی ہے. اوکے, اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایپ سرور جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپاچے, MySQL, PHP اور PHP MyAdmin کی سہولت مل جائے گی. ادروائز آپ کو 1 by 1 یہ انسٹال کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایپ سرور 2.5.10 ہی استعمال کریں گے. اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں. یہاں پر اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے سرور کا نام کیا ہے. سب سے پہلے عزیز طلبہ, ویب سائٹ جو ہے وہ لوکل ہوسٹ پر بنائی جاتی ہے, یعنی آپ سادہ لفظوں میں اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ پہلے آپ اپنے گھر کے کمپیوٹر میں بناتے ہیں. گھر کے کمپیوٹر میں بنا لینے کے بعد آپ نے جس شخص کو وہ ویب سائٹ سیل کرنی ہے اس کو آپ وہ ویب سائٹ دکھاتے ہیں. آپ کی پارٹی جب سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے دین آپ اس کو اپنے لوکل ہوسٹ سے اٹھا کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اپنے سرور کا نام رکھیں گے لوکل ہوسٹ. آپ نے یہاں پہ اپنا نیم ٹائپ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ ہے لوکل ہوسٹ. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کا ای میل ایڈریس, یہ آپ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں.
اپنا ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد نیچے جو آپ کو 80 نظر آ رہا ہے اپاچے HTTP پورٹ، یہ ایکچولی پورٹ کا نمبر ہے. برائے مہربانی عزیز طلبہ اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا. بعض اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویب سائٹ کو چلانے کی رفتار ہے یا سپیڈ ہے اور وہ اس کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں. آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. تو سرور نیم میں آپ نے لوکل ہوسٹ لکھا اور ای میل ایڈریس میں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھا. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ پورٹ کا نمبر دیا اور پھر آپ نے نیکسٹ کر دیا. اس کے بعد آپ نے روٹ کا پاسورڈ دینا ہے. روٹ ہمارے لوکل ہوسٹ کا یوزر ہوگا. جس طرح سے آپ کی ونڈو میں ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اسی طرح سے سرور کو چلانے کے لیے بھی ایک یوزر ہوتا ہے، اس کا نام روٹ ہوتا ہے. بہت ہی سمپل سا پاسورڈ رکھیں گے 1 2 3 4 5 6. یاد رکھنے میں بھی آسان ہوتا ہے یہ 1 2 3 4 5 6. اتنا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو انسٹال کر لیں. عزیز طلبہ اگر یہ درمیان میں آ کے رک جاتا ہے اور یہ آگے نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں وائرس ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ آپ اپنے سسٹم کو دوبارہ سے فریش انسٹالیشن کر لیں، یا ونڈو 7 کر لیجئے یا پھر ونڈو XP آپ اس میں انسٹال کر لیں. اوکے جی، اب میری اسکرین پہ ایپ سرور جو ہے وہ بالکل انسٹال ہو چکا ہے اور اپنے آخری مراحل میں یہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان دونوں چیکس کو ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بالکل نہیں ہٹانا بلکہ ان دونوں کو آپ نے چیک لگے رہنے دینا ہے. یہ دراصل ہمارے لیے آٹومیٹکلی اپاچے کو انسٹال اور سٹارٹ کر دیں گے. دین میں فنش پہ کلک کروں گا تو ایک کالے رنگ کی اسکرین، ایک بلیک کلر کی اسکرین جو ہے وہ ابھی میرے سامنے آ جائے گی. آپ نے اس کو بھی بند نہیں کرنا، یہ اسکرین خود بخود آپ کی اسکرین سے غائب ہو جائے گی. ابھی یہ غائب ہو جائے گی. تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پکڑ کے اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں. آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. اوکے، تو عزیز طلبہ ہم نے اپنے اس کمپیوٹر میں اپاچے سرور جو کہ ایک لوکل ہوسٹ کی طرح سے کام کرے گا اور ہمارے لیے ویب سائٹ کو پلے کرنے کا کام کرے گا، وہ سٹیپ ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم ایک بار تسلی کر لیں کہ واقعی اپاچے سرور جو ہے یا ایپ سرور جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے یا نہیں. اس کے لیے پھر وہی آپ کریں گے، فائر فاکس موزیلا جو ہے آپ اس کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ وہی ایڈریس اس کے اندر ٹائپ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لوکل ہوسٹ. اتنا لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک خوبصورت سا پیج لوڈ ہو چکا ہے. جی ہاں عزیز طلبہ، یہی وہ پیج ہے جس کو ہم نے انسٹال کرنا تھا. اور اگر آپ 127.0.0.1 لکھیں گے تو بھی آپ کے پاس یہ ایڈریس آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ PHP My Admin میں جا کے ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اس دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ پوچھے گا. تو یوزر نیم تھا اس کا روٹ، پاسورڈ تھا 1 2 3 4 5 6. اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو ریممبر بھی کروا سکتے ہیں تاکہ آئندہ یہ آپ سے بار بار یوزر نیم اور پاسورڈ کی ڈیمانڈ نہ کرے. تو PHP My Admin جو ہے یہ بھی ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے. ایپ سرور انسٹال ہو جانے کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے سی ڈرائیو میں جا کے ایپ کے فولڈر میں جا کے ایپ سرور کے فولڈر میں جا کے تو آپ نے وہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے اپنے نام سے یا اس نام سے جس نام سے آپ جو ہے وہ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں. سپوز میں اپنے نام سے ایک فولڈر کریٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم مائی کمپیوٹر میں جائیں گے، اس کے بعد سی ڈرائیو میں جائیں گے. سی ڈرائیو میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایپ سرور کا فولڈر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو آپ ایپ سرور کے فولڈر میں جائیں گے. اس کے بعد پھر یہاں پہ www کا فولڈر آپ کو نظر آئے گا. آپ اس www فولڈر کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے. جس نام کی آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اسی نام سے آپ نے وہ فولڈر کریٹ کرنا ہے. تو سپوز میں یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کرتا ہوں اور اس کا نام رکھتا ہوں راہیل. اپنے ہی نام پہ میں نے ایک فولڈر کریٹ کر لیا. اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو جملہ 1.5 آپ کے پاس موجود ہے
آپ نے اس کے اندر کی فائلوں کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہے اس فولڈر کے اندر. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, رائٹ کلک کر کے WinRAR اور ایکسٹریکٹ فائل کا سہارا لیں گے. اس آپشن کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. ایکسٹریکٹ فائل کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ابھی اوپن کر دے گا سی میں, ایپ سرور میں, www میں, اور یہ وہ فولڈر ہے جس کے اندر ہم نے یہ فائلیں ایکسٹریکٹ کروانی ہیں. ٹھیک ہے جی, اتنا کرنے کے بعد اب ہم اس کو اوکے کر دیں گے تو کچھ ہی دیر کے اندر اس فولڈر کی تمام فائلیں جو ہیں وہ اس فولڈر کے اندر پہنچ جائیں گی. تو چلیں ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ واقعی وہاں پہ فائل جو ہیں وہ آ رہی ہیں یا نہیں. تو دین سی ڈرائیو میں جائیں, ایپ سرور میں جائیں, www کا فولڈر, اس کو روٹ فولڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد یہ وہ راحیل والا فولڈر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فائلیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹریکٹ ہو رہی ہیں. تو کچھ ہی دیر میں یہ ساری کی ساری فائلیں جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو کے یہاں پہنچ جائیں گی. لیجئے عزیز طلباء, تمام کی تمام فائلیں جو ہیں وہ اس فولڈر کے اندر ایکسٹریکٹ ہو چکی ہیں. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم یہ ہوگا کہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنانی ہے اس نام کی جس نام کی آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے. سٹیپ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے ونڈو انسٹال کی, پھر فائرفاکس موزیلا جو ہے وہ لیٹسٹ انسٹال کیا, پھر آپ نے ایپ سرور انسٹال کیا, اس کے بعد ایک فولڈر بنایا روٹ کے ڈائریکٹری میں اور اس کے اندر جوملا کو آپ نے کاپی کر دیا. اب ہم چلتے ہیں اور ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں. یہ سٹیپ آپ نے 1 بائی 1 جو ہے وہ اپنی ڈائری میں, اپنی نوٹ بک میں لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو بار بار یہ یاد بھی ہو جائیں اور کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو. ڈیٹا بیس بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ لوکل ہوسٹ کا جو پیج ہے اس کو آپ اوپن کریں گے, اور وہ آپ جانتے ہیں کیسے اوپن ہوگا, 127.0.0.1. اتنا کرنے کے بعد جو ہے آپ PHP my admin ڈیٹا بیس کے اندر جائیں گے, اس کا یوزر نیم روٹ اور پاسورڈ 123456. اب آپ نے کیا کرنا ہے عزیز طلبہ, یہاں پہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے. جو ویب سائٹ ہم HTML میں کریٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیٹا بیس کا تعلق نہیں تھا, جبکہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم اس طرح سے کام نہیں کرتا بلکہ باقاعدہ ایک آپ کی ویب سائٹ کی ڈیٹا بیس تیار کرے گا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہے کریٹ نیو ڈیٹا بیس. تو جس نام کا فولڈر تھا وہی نام آپ یہاں لکھیں گے, سپوز راحیل. اتنا کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد کریٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں. اس سے پہلے ایک بار دیکھ لیں کہ یہاں پہ اسی نام کی ڈیٹا بیس تو نہیں بنی ہوئی. تو اس نام سے کوئی بھی ڈیٹا بیس ہمارے پاس پہلے نہیں بنی ہوئی ہے, لہٰذا ہم اس نام کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس نام کی ڈیٹا بیس بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے کریٹ پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ہی دیر کے اندر آپ کو ایک میسج یہاں ملے گا کہ ڈیٹا بیس راحیل ہیز بین کریٹڈ. آپ کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائی جا چکی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہوگا. آپ اس کو کلک کریں گے اور ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی فائل جو ہے وہ انسٹال نہیں کی گئی ہے, لہٰذا اسی لیے اس کا انڈیکس 0 دکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ نے پریویلیج میں جانا ہے. پریویلیج میں جانے ہیں کیونکہ آپ نے ایک یوزر بنانا ہے. عزیز طلبہ, اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے, جو روٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک یوزر ہے. روٹ آپ کے لوکل سرور پر کام کرے گا. لوکل سرور کی ذمہ داری ہے روٹ کی, اور ویب سائٹ بنانے کی ذمہ داری روٹ کی نہیں ہے. روٹ آپ کے لیے ویب سائٹ کو پلے کرنے کا کام کرے گا, اور ایک یوزر وہ بھی چاہیے جو ویب سائٹ تیار کرے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اس کے لیے آپ فوری طور پہ پریویلیج میں جائیں گے. پریویلیج میں جا کے ایک آپشن آپ کے سامنے آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب جگہ پہ روٹ اور روٹ کا ذکر ہے. یہ روٹ بھی لوکل ہوسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, یہ جو روٹ ہے یہ بھی لوکل ہوسٹ کے لیے کام کر رہا ہے. تو ہماری ویب سائٹ کے لیے کام کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ اوپن نیو PHP ونڈو میں جائیں گے اور اپنا ذاتی یوزر کریٹ کریں گے. یہ پیج ابھی کچھ ہی سیکنڈز میں لوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پر بھی ویب سائٹ کا ذکر ہی نہیں ہے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک یوزر کریٹ کرنا ہے, ایڈ آ نیو یوزر.
آپ کے اس پورے کمپیوٹر میں ویب سائٹ بنانے کے لیے ایک یوزر ہی کافی ہے. یوزر نیم اس کا رکھیں گے جی ایڈمن, ADMIN. اب ایک چیز بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ اپنا نام نہیں لکھنا. بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا نام یہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے ایڈمن. آپ کا ہوسٹ کون ہے؟ ہوسٹ ہے جی ہمارا لوکل ہوسٹ. یہ وہی نام لکھنا ہے جو آپ نے اپاچے سرور انسٹال کرتے وقت یہاں پہ دیا تھا. تو وہ ہم نے دیا تھا جی لوکل ہوسٹ. آپ کے لوکل ہوسٹ کا پاسورڈ کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6. ری ٹائپ کریں گے 1 2 3 4 5 6. اب اتنا کرنے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا اس کو اسکرول کریں ذرا, اور یہ جتنے بھی چیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام چیکس آپ نے آن کر دینے ہیں. یہ چیکس سارے کے سارے میں نے آن کر دیا. یعنی یہ جو یوزر ہوگا ایڈمن, یہ ویب سائٹ کے اندر سارے ہی کام کر سکے گا. اتنا کرنے کے بعد آپ گو کے بٹن پہ کلک کر دیں اور آپ کو ایک میسج دیا جائے گا کہ یو ہیو ایڈڈ اے نیو یوزر. اوکے, تو ایک بار میں آپ کے لیے نوٹ پیڈ کے اوپر یہ سٹیپس لکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے جی, ایپ سرور کو آپ نے انسٹال کیا ہے. اس کے بعد آپ نے سی ڈرائیو کے اندر ایپ سرور کے فولڈر میں www کے فولڈر میں ایک فولڈر بنایا تھا راہیل کے نام سے. پھر آپ نے لوکل ہوسٹ پر جا کر ایک ڈیٹا بیس کریٹ کی تھی, کریٹ ڈیٹا بیس. اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا, ایک یوزر کریٹ کیا تھا, کریٹ اے یوزر. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے جوملا کو انسٹال کرنا ہے. ویورز جی ہمارا لاسٹ ایپ ہوگا جوملا کو باقاعدہ اب ہم انسٹال کریں گے. ٹھیک ہے, جوملا کو انسٹال کرنے کے لیے آپ تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس تیار ہونی چاہیے. تو ڈیٹا بیس ہم نے بنا لی ہے. اس کے علاوہ ایپ سرور جو ہے اس کے اندر فولڈر ہونا چاہیے, فولڈر کے اندر ساری فائلیں بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک آپ کے پاس یوزر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ, اب جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جوملا کو انسٹال کرنا ہے. جوملا کو انسٹال کرنے کے لیے آپ فائرفاکس موزیلا کو اوپن کریں گے اور آپ ایک ایڈریس ٹائپ کریں گے 127.0.0.1. اس کے بعد سلیش لگا کے آپ نے اپنے ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ ادھر دینا ہے, یعنی اسی فولڈر کا نام جو آپ نے رکھا تھا. یہ کرنے سے پہلے آپ ایک بار پھر سے تسلی کر لیں کہ آپ نے یہ سارے کام کر لیے ہیں, جن میں ویب سائٹ کا فولڈر رکھنا, اس کے اندر جوملا کو کاپی کرنا, ڈیٹا بیس بنانا اور ڈیٹا بیس کا یوزر. یہ سارے کام کرنے کے بعد اب آپ نے 127.0.0.1 راہیل جو ہے آپ نے لکھا. اس کے بعد آپ جو ہے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو جوملا کی انسٹالیشن جو ہے وہ لوکل سرور کے اوپر شروع ہو جائے گی, لوکل ہوسٹ کے اوپر اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی اسکرین پر اس کا جو فرسٹ پیج ہوگا انسٹالیشن پیج وہ اپیئر ہو جائے گا. اوکے, اب سب سے پہلا جو پیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جوملا کو کس لینگویج میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ انگلش US بیسڈ ہوگی, تو پھر اسی لیے آپ نے انگلش پر ہی کلک رہنے دینا ہے اور آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی اسکرین پہ سیکنڈ آپشن آ جائے گا جو کہ پری انسٹالیشن چیکس کا ہے, یعنی آپ کے سسٹم میں یہ ساری چیزیں انسٹال ہونی چاہیے, جس میں PHP, MySQL سپورٹ اور اس کے علاوہ configuration.php رائٹیبل وغیرہ. یہ جو آپ نے ایپ سرور انسٹال کیا تھا اس کے اندر ہی یہ ساری کی ساری چیزیں انسٹال ہو گئی تھیں, تو لہٰذا اب آپ اس کو نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک لائسنس آ جائے گا, اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اور اگر آپ ریڈ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تو دین آپ اس کو نیکسٹ کر دیں گے. نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے اب آپ سے یہ ڈیٹا بیس کی انفارمیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ہوسٹ نیم کیا ہے. تو ہمارے ہوسٹ کا نام ہے لوکل ہوسٹ, اور اس ڈیٹا بیس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, یہ MySQL ہی رہنے دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یوزر نیم کون ہے جو آپ کی ویب سائٹ میں کام کرے گا, اس کا نام ہے ایڈمن. یہ یوزر ابھی ہم نے بنایا تھا. اور آپ کی ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے,
جو ہماری ویب سائٹ کا نام ہے وہ ہی ہمارے ڈیٹا بیس کا نام ہے. لوکل ہوسٹ ایڈمن 1 2 3 4 5 6 اور ڈیٹا بیس کا نام. اتنا کرنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کریں گے. اگر یہ ساری مہیا کی گئی معلومات درست ہوگی تب ہی آپ اگلے پیج پہ جا پائیں گے، ورنہ یہ آپ کو اگلے پیج پر جانے نہیں دے گا. اگلا پیج FTP کی کنفیگریشن کے بارے میں ہے، یعنی آپ فائل ٹرانسفر پروٹوکول استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویب سائٹ پہلے لوکل ہوسٹ پر تیار کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کو ڈومین کے اوپر یعنی انٹرنیٹ کے اوپر کیسے اپلوڈ کرتے ہیں. ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹ کو انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر اسی پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو لوکل ہوسٹ پہ زیادہ سپیڈ ملتی ہے، جبکہ انٹرنیٹ جو ہے بعض اوقات ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو لوکل ہوسٹ پر ہی بنائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کریں گے. اب امپورٹنٹ چیزیں آپ کے پاس کنفیگریشن کی ہیں. آپ کی ویب سائٹ کا کیا نام ہے؟ آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے سپوز ٹیسٹ ویب سائٹ بائی راہیل. یہ میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھ دیا. اور اس کے بعد آپ نے ای میل ایڈریس یہاں پہ دینا ہے rahilbwp@yahoo.com. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈمن کا پاسورڈ دینا ہے 1 2 3 4 5 6 اور کنفرم پاسورڈ ہے جی 1 2 3 4 5 6. ابھی آپ سے ایک آپشن پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اپنی ویب سائٹ میں سیمپل ڈیٹا انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. سیمپل ڈیٹا انسٹال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویب سائٹ کا ویو دیکھنے میں آسانی ہوگی کہ ویب سائٹ ہوگی کس طرح کی. تو پہلی بار تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، بٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ 1-2 بار پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ جو ویب سائٹ شروع کرنی ہے اس میں سیمپل ڈیٹا انسٹال نہیں کرنا. ابھی ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. آپ اس پہ کلک کر دیں. تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہ میسج آئے گا کہ سیمپل ڈیٹا انسٹالڈ سکسیسفلی. اب آپ نے پھر اس کو نیکسٹ کرنا ہے. اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایک فنش پیج آ رہا ہے جس کے اوپر لال رائٹنگ میں ریڈ کلر میں ایک میسج ہے پلیز ریممبر. کیا ریممبر کرنا ہے؟ ٹو کمپلیٹلی ریموو دی انسٹالیشن ڈائریکٹری. یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ کو کہ ایک فولڈر ہے، اس کا نام ہے انسٹالیشن فولڈر، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا You will not be able to proceed beyond this point until the installation directory has been removed. This is a security feature of Joomla. اب آپ نے اس کو نہ تو سائٹ پہ کلک کرنا ہے اور نہ ہی ایڈمن پہ کلک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے عزیز طلبہ اس فولڈر کو ریموو کرنا ہے. یہ فولڈر کہاں پر آپ کو ملے گا؟ اسٹارٹ مائی کمپیوٹر. اس کے بعد جو ہے آپ جائیں گے سی میں، اس کے بعد ایپ سرور میں، www میں اور راہیل کے فولڈر میں. تو یہاں سامنے ہی انسٹالیشن کا فولڈر آپ کو دکھائی دے گا، کیونکہ ایک بار ہم انسٹالیشن کر چکے ہیں، بار بار ہم نے اس کی انسٹالیشن نہیں کرنی. اب ہم جاتے ہیں جی آپ کی سائٹ پر. سائٹ پہ کلک کر دیں تو آپ کی اسکرین پر ویب سائٹ جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی. کچھ ہی دیر میں آپ کی ویب سائٹ کا پیج آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ وہ تمام سٹیپ ہیں جو کہ جوملا کی ویب سائٹ کو لوکل ہوسٹ پر انسٹال کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، ہم نے کامیابی کے ساتھ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ راہیل کے نام سے اپنے لوکل ہوسٹ پہ انسٹال کر لی ہے. اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک سوال یہاں پہ آ سکتا ہے کہ عام طور پہ ویب سائٹ کا ایڈریس ایسے نہیں ہوتا. عام طور پہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے جیسے www.google.com، facebook.com اور www.yahoo.com. جبکہ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ عجیب و غریب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی 127.0.0.1/rahil. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح سے ہے. جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویب سائٹ جو ہے وہ لوکل ہوسٹ پر بنائی جاتی ہے، لوکل کمپیوٹر پر بنائی جاتی ہے. اسی لیے پہلے آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے آپ کے لوکل سرور کا ایڈریس، جبکہ www کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب سرور. تو جب ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈومین پہ انسٹال کرنا سیکھ لیں گے تو تب ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ ایسے ہوگا www.gracepk.net، یا اس طرح سے اس سے ملتا جلتا ہوگا. تو یہ کام بعد کے مراحل میں ہم سر انجام دیں گے.
بہرحال ابھی آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ جو آپ کا کمپیوٹر لوکل سرور بن چکا ہے، اب یہی آپ کے لیے ویب سائٹ اوپن کرنے کا کام کرے گا. اور جب بھی آپ نے اپنی ویب سائٹ کو دیکھنا ہو تو آپ لکھیں گے 127.0.0.1/راہیل. اپنی آگے کی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے کہ ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ کیسے لانچ کرتے ہیں. ویورز، یہ ویب سائٹ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لوڈ ہے، یہ جو 10039 اس کے یوزر ہیں، یعنی اس کو اتنی بار وزٹ کیا جا چکا ہے. عزیز طلبہ، یہ ویب سائٹ پوری کی پوری جوملا کے اندر ہی میں نے ڈیزائن کی ہے. یہ ویب سائٹ مکمل طور پہ جوملا کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے. آپ اس کو اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر تقریباً 150 کے قریب پیجز ہیں جو کہ سارے کے سارے جوملا میں ہم نے بنائے ہیں. تو یہ بھی بالکل اسی طرح پہلے لوکل ہوسٹ پہ انسٹال کی گئی تھی. بعد میں اس کے بعد جو ہے جب یہ ویب سائٹ جن لوگوں نے بنوائی ہے ان کو پسند آ گئی تو دین پھر ہم نے ایک ڈومین خریدی گریس پی کے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا. اب جانے سے پہلے، آج کے سیشن کو کلوز کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز کہ جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھنا چاہیں گے آپ اس کے لیے لکھیں گے 127.0.0.1. اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کا نام لکھیں گے. ہماری ویب سائٹ کا نام کچھ اس طرح سے ہے. ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فائرفاکس موزیلا کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جوملا کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوگا، ہم نے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے. یہ پہلی بار ایپ سرور انسٹال کرنا پڑے گا، بار بار آپ کو ایپ سرور انسٹال کرنا نہیں پڑے گا. 127.0.0.1/راہیل، یہ آپ کی ویب سائٹ یہاں پہ لوڈ ہو جائے گی. عزیز طلبہ، ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ وہ ہوتا ہے جو مجھے یا آپ کو نظر آتا ہے، یعنی یہ والا رخ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے اس کے اوپر ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور کافی ساری چیزیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں فرنٹ اینڈ، FRONT، فرنٹ END، اینڈ، فرنٹ اینڈ. جب ویب سائٹ بنائی جاتی ہے تو وہ فرنٹ اینڈ پہ نہیں بیک اینڈ پہ بنائی جاتی ہے، یعنی اس کے پیچھے جائیں گے، سافٹ ویئر کے اندر کام کریں گے تو ویب سائٹ بنے گی. اس کے لیے کوئی نوٹ پیڈ استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس کے بیک سائٹ پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے بعد جو ہے وہ سلیش لگائیں اور لکھیں ایڈمنسٹریٹر، ADMINISTRATOR. جب آپ لکھیں گے ایڈمنسٹریٹر تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ لاگ ان اسکرین کے اوپر چلی جائے گی اس طرح سے. یوزر نیم جو تھا وہ ہم نے بنایا تھا ایڈمن. اب کیونکہ ویب سائٹ پہ کام کرنا ہے تو ہمارا یوزر کون ہوگا؟ ایڈمن ہوگا. اور ایڈمن کا پاسورڈ ہم نے کیا رکھا تھا؟ 123/4/6. اب اس کو میں لاگ ان کر رہا ہوں جی. لاگ ان کرنے کے بعد ہم پہنچ جائیں گے جوملا کے بیک اینڈ سافٹ ویئر پہ، کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جہاں سے بیٹھ کر ڈیل کیا جاتا ہے. تو ہم جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں گے. لیجئے عزیز طلبہ، ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں اس وقت جوملا کے بیک اینڈ پہ. تو یہاں سے بیٹھ کر ہم نے ان آئیکونس کی مدد سے، ان آپشنز کی مدد سے اس سافٹ ویئر کو رن کرنا ہے. اس پر ہم نے کام کرنا ہے. اور آپ کی اس کورس کا اہم مقصد جو ہے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ اس کے اوپر آپ کام کیسے کریں گے. اور جیسے جیسے ہم اس پہ کام کرتے جائیں گے فوری طور پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا پریویو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. تو عزیز طلبہ، ایک سائٹ پر آپ کی ویب سائٹ کا بیک اینڈ پیج اوپن ہے یہ والا، اور ایک سائٹ پر آپ کی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ جو ہے وہ والا پیج اوپن ہے. جی ہاں، یہ والا. تو کیونکہ یہ سیمپل ڈیٹا جو ہم نے انسٹال کیا ہے، جب ہم کسی کلائنٹ کی ویب سائٹ بنائیں گے تو پھر ہم نے سیمپل ڈیٹا انسٹال نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنا ذاتی جو ہے وہ اس میں مٹیریل ڈالنا ہے. یہ تو آپ کو صرف دکھانا تھا کہ ویب سائٹ کیسے ہوتی ہے. تو اپنے نیکسٹ سیشن سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر پریکٹس کریں گے کہ ایک اور اگر ویب سائٹ آپ کے لوکل کمپیوٹر میں انسٹال کرنی ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو ایک پروجیکٹ ملا راہیل کے نام کا اور آپ نے وہ تو اس میں انسٹال کر دیا. اب اگر ایک اور پارٹی آ جاتی ہے
اور وہ آپ سے کہتی ہے کہ جی آپ میری بھی ایک ویب سائٹ بنا دیں، تو پھر کیا یہ سارے کے سارے اسٹیپ دوبارہ سے کرنے ہوں گے؟ جی نہیں، آپ کو سارے کے سارے اسٹیپ دوبارہ سے نہیں کرنے، نہ ہی آپ کو ایپ سرور دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے، نہ ہی آپ کو فائر فاکس موزیلا دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے، اور نہ ہی آپ کو ونڈو ایکس پی جو ہے وہ دوبارہ سے انسٹال کرنی ہے، بلکہ آپ کو صرف چند ایک سٹیپ ایسے ہیں جو کرنے ہوں گے، اور آپ کی ایک اور ویب سائٹ آپ کے لوکل ہوسٹ کے اوپر، لوکل سرور کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آپ 1، 2 یا 3 بار سنیں، یا پھر اس وقت تک سنتے رہیں جب تک آپ کو اس کی مکمل سمجھ نہ آ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔